خصوصیت کے ساتھ سیدی سندی کنزی و ذخری رومی و غدی حضور تاج الشریعہ سید احمد السامی، محترم بزرگوں، دوستوں، ہم ساتھیوں، اسلام کے عزیز نونہال بچوں، اسلامی رشتے کی عزت دار ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احمد اللہ فی اللیل والنہار الذی جعل ریاض الجنة مثوى المسلمین بدار القرار، والصلاة والسلام علی محبوب الغفار وعلى آلہ واصحابہ یا بشیر یا ستار۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اولیاؤہ الا المتقون، صدق اللہ العظیم، صدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے مکہ کے سردار، مدینہ کے تاجدار، ساری کونین کے مالک و مختار، گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا سید المرسلین، شفیع المذنبین، طٰہٰ و یاسین، سراج الاولین والآخرین، محبوب رب العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی ذات کریم پر انتہائی عقیدت و محبت و احترام کے ساتھ ہدیہ درود پاک پیش کر لیں اور پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ امام اہل سنن، فخر زمین و زمان، مقتدائے عارفان روزگار، آقائے نعمت، دریائے رحمت، مجدد دین و ملت، سیدی مرشدی سرکار اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ عنا کے دو چند شعر بلا ترنم یعنی تحت اللفظ سماعت فرما لینے کی سعادتیں اور برکتیں حاصل کر لیں۔ خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی۔ اور امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ عنا ہمیں اور آپ کو یہ فکر عطا فرما رہے ہیں، یہ ذہن و مزاج عطا فرما رہے ہیں کہ اگر جہنم کی آگ کے بجھانے کا ارادہ ہے تو جہنم کی آگ تمہارے پیشانی کے گھٹوں سے نہیں بجھے گی، تمہارے چلا چلی بھوپال دلی کے چکر سے نہیں بجھے گی۔ اگر جہنم کی آگ کے بجھانے کا ارادہ ہے تو امام عشق و محبت فرماتے ہیں اپنے سینے میں عشق مصطفیٰ کی آگ روشن کر لو، اور جب تمہارے سینے میں عشق مصطفیٰ کی آگ روشن ہوگی اور تم پل صراط سے گزر رہے ہوگے تو جہنم کی آگ پکار پکار کر بارگاہ مولا میں عرض کر رہی ہوگی مولا اسے جلدی سے گزار دیا جائے، اس لیے کہ اس کی آگ ہماری آگ کو سرد کر رہی ہے،
امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ عنا ارشاد فرماتے ہیں، اس سینے کو معمولی مت سمجھنا، یہ سینہ وہ سینہ ہے جس سینے کی یہ شان ہے، عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ محترم حضرات، تفصیل کے ساتھ خطاب کرنے کا وقت نہیں، وقت کی قلت دامنگیر ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں پرمیشن کی پابندی کے لیے بھی سوچنا ہے، اس پہ غور کرنا ہے، اور وصول کی پابندی یہ ہمارے لیے اس وقت تک ضروری ہے جب تک کوئی وصول دنیا وصول شرع کے مذاہب نہ ہو۔ یہ آپ کی ہماری سب کی مشترکہ سعادت مندی و فیروز بختی ہے کہ ہم اور آپ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے شہزادہ اعلی حضرت سیدی سرکار تاج الشریعہ سید احمد داؤد شامی کا دیدار کر رہے ہیں۔ ہم نے 14 جنوری کو باندرا ایسٹ مہاراشٹر نگر میں سرکار تاج الشریعہ کی موجودگی میں یہ کہنے کی جسارت کی تھی کہ جو تاج الشریعہ کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ اس پر مسلسل تردیدی تقریر ہو رہی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر نعرہ لگانا ہے تو یہ لگاؤ کہ جو مسلک رضا کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ ہم تاج الشریعہ سید احمد داؤد شامی کو صرف مسلک اعلی حضرت پر ہی نہیں پاتے، بلکہ ہم آبروئے مسلک اعلی حضرت جانتے ہیں۔ مینارے مسلک اعلی حضرت کا نام تاج الشریعہ ہے۔ تو اگر ہم نے یہ نعرہ لگایا تو ہم نے کون سی خطا کر دی، ہم نے کون سا جرم کر دیا؟ اور یہ کہ کل تک آپ ہمارے نام کے ساتھ حشمتی جوڑتے تھے، اور آپ جوڑیں نہ جوڑیں ہم آپ کے جوڑنے کے محتاج نہیں ہیں، اس لیے کہ ہمارا مرشد وہ مرشد تھا جو قلندر مزاج، قلندرانہ صفت رکھتا تھا، مستانہ مزاج رکھتا تھا۔ خلوت و جلوت میں نے اپنے مرشد مشہود ملت کی دیکھی ہے۔ جب کوئی مسئلہ آتا تھا اور حضرت اس میں کچھ کہتے اور میں یہ کہہ دیتا کہ میرے سرکار تاج الشریعہ نے یہ فرمایا ہے، تو میرے پیر و مرشد مشہود ملت خاموش ہو جاتے تھے اور کہتے تھے اگر انہوں نے فرمایا ہے تو سچ فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور اس محبت کا میرے مرشد کو صلہ ملا۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ میرے مرشد پاک کی نماز جنازہ کسی اور نے نہیں پڑھائی، میرے سرکار تاج الشریعہ نے ہی پڑھائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
بجائے مجھے بشیر احمد حشمتی کہنے کے بشیر احمد اسجدی کہا جا رہا ہے. ہمیں فخر ہے، ہمیں ناز ہے، اور ہم کہتے ہیں یہ کہنے میں تم نے تاخیر کر دی. بہت پہلے تمہیں کہنا چاہیے. اگر ہم تاج الشریعہ کے غلام ہیں تو سرکار تاج الشریعہ کے شہزادے اسجد ملت کے بھی غلام ہیں. ہم سینہ ٹھوک کر کے تمہارا یہ دیا ہوا تحفہ قبول کرنے کو للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے. ارے دیکھو دیکھو کون آیا. 13 جنوری کو ایک اعلان نامہ پرلا گارڈن کی مسجد غریب نواز پہ پہنچا، اور وہ اعلان نامہ 14 جنوری کو مہاراشٹر نگر باندرا ایسٹ میں جو جلسہ ہونا تھا اسی کے سلسلے میں تھا. وہاں جب وہ اعلان نامہ پیش کیا گیا تو اعلان اس انداز میں کیا گیا کہ اس اعلان نامہ میں جو لکھا گیا تھا اس کا تو ذکر ہی نہیں ہوا. بس معاذ اللہ میرے سرکار تاج الشریعہ کی ذات پاک کو تنقید بنا کر کے مکمل طور پر گستاخی کرنے کی جسارت دی گئی. اور پھر یہ خبر لوگوں نے ادھر ادھر دینا شروع کر دی. ہمیں بھی باوثوق ذرائع پتہ چلا. ہم نے کہا کوئی بات نہیں. بمبئی کی ایک دو مسجد میں اگر میرے تاج الشریعہ کا اعلان نہ ہو تو میرے تاج الشریعہ کی ذات پہ کوئی فرق نہیں آتا. اگر اعلان کر دیتے ادب کے ساتھ تو ہو سکتا تھا کہ اعلیٰ حضرت کی نگاہ پاک پڑتی تمہارا بیڑا پار ہو جاتا. لیکن تم نے دل کے اندر جو کجی تھی وہ زبان پہ لا کر کے بتا دیا، اور مجھ سے کہہ رہے ہو بشیر تو اپنا خیمہ کنفرم کر. میں کہتا ہوں میرا خیمہ کنفرم تھا. کل بھی ہم نے تاج الشریعہ کو اپنا مقتدا مانا تھا، آج بھی مان رہے ہیں، اور جب تک دم میں دم ہے ہم انہیں اپنا مقتدا مانتے رہیں گے. تاج الشریعہ، خلیفہ تاج الشریعہ. ایک طرف ہمیں افسدی لکھ رہے ہو اور دوسری طرف کہہ رہے ہو خیمہ بھی کنفرم کرو. ارے جب آپ نے لکھ دیا ویسے ہی کنفرم ہو گیا. جی بے شک. ایک طرف لکھ بھی رہے ہیں آپ اور دوسری طرف ہم سے کہہ رہے ہیں خیمہ کنفرم کیجیے. ہمارا خیمہ کنفرم. ہم تاج الشریعہ کو اپنا مقتدا مانتے ہیں، اپنا امام مانتے ہیں، اپنا ہم امیر مانتے ہیں، اور تاج الشریعہ کا جو موقف ہے وہی موقف ہمارا بھی ہے. ہم تاج الشریعہ کے موقف سے نہ کل ہٹے تھے اور نہ ابھی ہٹے ہوئے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ مولا یہ غلامی سلامت رکھے. اور اب کچھ لوگوں میں یہ بات گشت کرتی ہوئی آئی